نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں اور سورہ لقمان سے ہم لوگ کنٹینیو کرنے لگے انشاءاللہ. اور پچھلی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں، جو خریدتے ہیں ایسی چیزوں کو جس قرآن میں کہا گیا لہو الحدیث. لہو الحدیث وہ چیزیں ہیں جن سے انسان بیسیکلی اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے. تو ہم ایسی چیزیں خریدتے ہیں جس سے انسان ٹائم ضائع کرے، اور صرف اپنے لیے ٹائم ضائع کرنے کے لیے وہ چیزیں نہیں خریدتا، وہ اپنے لیے ٹائم ضائع کرنے کے لیے ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیتا. وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ خود بھی اللہ کے رستے سے بھٹکا رہے اور دوسرے بھی اس سے بھٹکے رہے. کیونکہ انسان جب بھی ایسی بیکار چیزوں میں پڑتا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی تھی، ان میں فلمیں ڈرامے آتے ہیں، ان کے اندر گانے آتے ہیں، ان کے اندر چگلی بھی آتی ہے، چکنی چپڑی باتیں آتی ہیں. کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے دور رکھے وہ لہو الحدیث ہے. اور یہ چیزیں ہم اکثر جب بھی ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے تک نہیں رکھتے، ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں. اس کے اندر گیمز کھیلنا بھی آتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ، اور انہی چیزوں کی وجہ سے اپنی نمازیں چھوڑتے ہیں. انہی چیزوں کی وجہ سے اگر نماز پڑھتے بھی تو ہماری نماز بہتر نہیں ہو سکتی. انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے اپنی نمازوں کے اندر. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے ایک ذلت بھرا عذاب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ٹیسٹ بھی دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ
جب ان کی طرف آیتیں پڑھی جاتی ہے قرآن کی، تو یہ اکڑ کے، کبر کے ساتھ ان آیتوں سے ایسے پیٹھ موڑ لیتے ہیں اور ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ آیتیں سنی بھی نہیں. اور یا تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ان کے کانوں کے اندر کوئی ایسا بوجھ ہے، بہراپن ہے، کہ ان کے کانوں تک آواز پڑی بھی نہیں. مطلب کہ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد، یہ آیتیں سننے کے بعد، ان کا مطلب جاننے کے بعد بھی ہم جا کر ایسی چیزوں میں وقت ضائع کریں، اللہ کی یاد سے دور رہیں، اپنی نماز کو بہتر نہ کر پا رہے ہوں انہی چیز کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں، ان کے پر آیتیں اثر ہی نہیں کرتی. جب ان پہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ تو اسے مڑ جاتے ہیں، سنی کو انسنا کر دیتے ہیں، ایسے کہ کانوں پہ آیت 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 پڑی ہی نہیں کانوں پر. اور ان کے لیے ایک بہت دردناک عذاب ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے. اور آج ہم ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 8 سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ایک طرف یہ لوگ تھے، دوسری طرف ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کے اندر ایمان تھا، جو اللہ کو مانتے تھے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے تھے، اپنی زندگی گزارتے تھے بہتری کی طرف جانے کے لیے. ہم نے سورہ سٹارٹ کی تھی ان لوگوں کی بات کر کے جو احسان کرتے ہیں، ہر موقع پہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف کیسے بڑھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف ایمان نہیں لائے یہ لوگ، جو ایمان بھی لائے اور پھر اس کے بعد اچھے کام بھی کرتے رہے. اگر کسی چیز میں مبتلا تھے، گہرائی میں بھی مبتلا ہوتا ہے انسان، تو اس سے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، کام کر رہے تھے. لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہے باغات، نعمتوں بھرے باغات. جب بھی ہم لوگ باغات کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم ان باغات میں کیا انسان امیجن کرتا ہے؟ کہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، قدرت کو دیکھ رہا ہے، مزے لے رہا ہے. لیکن ہر باغ میں ہر کسی کا آرام نہیں ہوتا. باغ میں کبھی کھانا نہیں ہوتا، کبھی کبھی دھوپ ہوتی ہے تو چھاؤں نہیں ملتی، دھوپ زیادہ ہے، گرمی ہے، موسم نہیں اپنی طبیعت کے مطابق. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو باغات ہوں گے وہ نعمتوں بھرے ہوں گے، ہر قسم کا آرام ہوگا، ہر قسم کا کھانا ہوگا، بیٹھنے کے لیے جو جگہ بھی ہوں گی وہ بھی آرام والی ہوں گی، آس پاس لوگ ہوں گے تو اچھے لوگ ہوں گے. ایسی چیزیں، اتنی نعمتیں ہوں گی جو ہمارے اس وقت ہمارے گمان سے دور ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ آرام والی زندگی نہیں ختم ہوگی. وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو مشکل ہوتی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمیشگی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ ہمیشہ رہیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہی پہلے کہا خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ کے لیے، لیکن وعد اللہ حقا، اس پہ فوکس کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہمیشگی آپ نے دیکھی نہیں ہے، ہمیشگی کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے. ہماری زندگی میں ہر وہ چیز ہے جس نے ایک موقع پہ آ کے ختم ہو جانا ہے، جس نے ایک موقع پہ آ کے ٹوٹ جانا ہے، جس نے ایک موقع پہ آ کے اپنی قبر میں پہنچ جانا ہے. انسان ہو، جانور ہو، یہاں تک کہ کوئی جیسی چیز بھی اتنی دیر نہیں رہتی، ہمیشگی کی کوئی چیز بھی نہیں ہے.
اور اسی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اثردار مثال میں نے سنی تھی، اور وہ میں انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں. وہ مثال اس طرح سے ہے کہ ایک عورت ہے جو پریگننٹ ہے، اور اس کے پیٹ میں دو بچے ہیں، اور یہ دو بچے آپس میں بات کر رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے اور آپس میں بات کر رہے ہیں. ان میں سے ایک پوچھتا ہے، وہ پوچھتا ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ ڈلیوری کے بعد زندگی ہے؟ ایک پوچھتا ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ ڈلیوری کے بعد زندگی ہے؟ تو دوسرا جواب دیتا ہے آگے سے، ظاہر سی بات ہے، کچھ تو ہوگا، ڈلیوری کے بعد کچھ تو ہوگا. یہاں پر صرف ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم ڈلیوری کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ کر سکیں. تو جس نے سوال پوچھا تھا واقعی جواب دیتا ہے، کہتا ہے بکواس، ڈلیوری کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. کیسی زندگی ہوگی وہ؟ تو پہلا جواب دیتا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں پتا کیسی زندگی ہوگی، لیکن وہاں روشنی ہوگی، ہم چل پھر سکیں گے، ہم کھانا کھا سکیں گے اپنے منہ سے، ایسی چیزیں محسوس کر سکیں گے کہ جو آج ہم نہیں سمجھ سکتے. تو پہلا جس نے سوال پوچھا تھا وہ آگے سے کہتا ہے، کیا بیکار باتیں کر رہے ہو، ناممکن، اپنے منہ سے کھا سکیں گے؟ یہ تار دیکھ رہے ہو، اس تار سے میرا کھانا آ جاتا ہے، یہ تار سے میرا کھانا آ جاتا ہے، جس کی مجھے ضرورت ہے میری پوری ہو جاتی. تو ڈلیوری کے بعد کوئی زندگی، یہ تو سینس ہی نہیں بناتا. پھر وہ پہلا بولتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں، کچھ ہوگا اس کے بعد، ادھر سے الگ ہوگا جب ہم باہر جائیں گے، ڈلیوری کے بعد یہاں جیسی چیزیں نہیں ہوں گی، شاید ہمیں اس تار کی بھی ضرورت نہ ہو. تو پہلا آگے سے کہتا ہے بیکار باتیں کرنا بند کرو. اور اگر واقعی میں ڈلیوری کے بعد زندگی ہوتی تو کوئی واپس نہ آیا ہوتا ہمیں بتانے کے لیے کہ ڈلیوری کے بعد زندگی ہے. اگر ڈلیوری کے بعد واقعی زندگی ہوتی تو کوئی واپس آ کے کیوں نہیں بتاتا ہمیں کہ ڈلیوری کے بعد زندگی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ڈلیوری کے بعد صرف اندھیرا ہے، خاموشی ہے، اور گمنامی ہے، اور ہم کہیں نہیں جا رہے، بس ختم ہو جائیں گے. لیکن دوسرا کہتا ہے نہیں، میں اس بات سے نہیں مانتا. جب ہم ڈلیوری کے بعد جائیں گے، کم از کم ہم ماں سے ملیں گے، وہ ہمارا خیال رکھے گی. تو یہ جس نے سوال پوچھا تھا وہ کہتا ہے ماں، تم ماں میں یقین رکھتے ہو؟ یہ تو بہت ہی مذاقیہ بات ہے. کدھر ہے ماں؟ اگر ماں ہے تو بتاؤ کدھر ہے وہ؟ تو دوسرا جواب دیتا ہے، کہتا ہے ماں ہمارے آس پاس ہے، ماں نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے، ہم یہاں پر اسی کی وجہ سے، ماں ہمارے ارد گرد ہی ہے. کبھی خاموش ہوگے اور غور سے دیکھو گے چیزوں کو، غور سے محسوس کرو گے، سنو گے، تمہیں اس کے ہونے کا احساس ہوگا. کبھی غور سے سنو گے تو اس کی پیار بھری آواز بھی آئے گی. تو وہ پہلا کہتا ہے مجھے وہ نہیں دکھ رہی، تو لاجکلی وہ نہیں ہوگی. آپ مثال کو سمجھ رہے ہو؟ یہ دو بچے جو ڈلیوری سے پہلے آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ حال ہمارا بھی کچھ ایسا ہے. ایک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈلیوری کے بعد زندگی ہوگی، اکثر کو یقین نہیں آتا کہ آخرت ہوگی، کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوگی. کئیوں کو یقین نہیں آتا کہ جہنم، اور ایک طرف جہنم ہوگی اور دوسری طرف جنت ہوگی، اور جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور دوزخ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. یہ چیزیں سن کے یقین نہیں آتا، لیکن ہوں گی.
کئیوں کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ہے، کیونکہ وہ غور نہیں کرتے، لیکن اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب مثالوں سے بہت اعلیٰ ہے۔ یہ صرف ایک مثال تھی تاکہ ہم جس چیز کو سمجھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پھر کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہو گے اس کے اندر، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز ہر چیز کو، ہر چیز کو کرنے والا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے ہر چیز کرنے کی۔ حکیم ہر چیز جانتے ہیں، ہر حکمت اس کے پاس ہے۔ ہم نے ابھی تک حکمت کی اتنی باتیں کی ہیں کہ حکمت، ابھی تک سورہ نے بتایا کہ حکمت ملے گی کیسے، کہ حکمت ہوگی کیا انسان کے لیے۔ حکمت ہدایت ہوگی، حکمت رحمت ہوگی، محسنین کے لیے ہوگی، جو نماز قائم کرتے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ لیکن حکمت ہے کیا؟ ایک تو ہم نے بات کی تھی، حکمت ہے کہ علم کو عمل میں لانا۔ وہ انسانی تک بات ٹھیک رہتی ہے، لیکن حکمت کا اصل مطلب کیا ہے؟ حکمت کا اصل مطلب ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر، صحیح چیز کو صحیح جگہ پر، صحیح وقت میں اور صحیح مقدار میں رکھنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ کسی صحیح چیز کو صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر اور صحیح مقدار میں رکھنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اس میں کسی چیز کی کمی ہوگی وہ حکمت نہیں ہے۔ یہ جاننا کہ کب چلانا ہے اور کب آرام سے بات کرنی ہے، یہ حکمت ہے۔ یہ جاننا کہ کب غصہ دکھانا ہے اور کب صبر رکھنا ہے، یہ حکمت ہے۔ یہ جاننا کہ کب معاف کر دینا چاہیے اور کب انصاف کرنا چاہیے، یہ حکمت ہے۔ جاننا کہ کب سزا دینی چاہیے اور کب معاف کرنا چاہیے، یہ حکمت ہے۔ ہر وقت معافی نہیں چلتی، ہر وقت سزا نہیں کام کرتی، ہر موقع پر، ہر جگہ پر غصہ کام نہیں کرتا، اور ہر جگہ چپ رہنا بھی کام نہیں کرتا۔ اپنی آواز کتنی اٹھانی ہے اور کتنی نہیں اٹھانی، یہ حکمت ہے۔ اور اللہ سے زیادہ کوئی حکمت والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ وہ ماضی بھی جانتا ہے، وہ ہمارا حال بھی جانتا ہے، اور وہ آنے وقت وقت بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آنے والے وقت سے محدود نہیں ہے، ہم محدود ہیں، ہم آنے والے وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ وقت سے محدود نہیں ہے۔ اللہ ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، اور آنے والا وقت بھی جانتا ہے۔ تو اگر کسی کو حکمت چاہیے تو الحکیم سے جڑے، تب اس کو حکمت کو چکھنے کے لیے ملے گا صرف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں کہ کون ہے یہ الحکیم، کون ہے العزیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمان کو بنایا ہے، اس نے آسمان کو بنایا ہے بغیر عمد ترونها، ستونوں کے بغیر، پلرز کے بغیر، جو تمہیں نظر آتے ہیں۔ آسمان کو اوپر رکھا ہوا ہے، آسمان ہم پر گر ور نہیں رہا، آسمان میں جو چیزیں وہ ہم پر گر نہیں رہی، ان سب کو اللہ نے اوپر رکھا ہوا ہے، اور کوئی پلرز نہیں ہے۔ پلرز کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ گھر کی ہمیں چھت اوپر رکھنی ہوتی ہے تو پلرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمارت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں۔ اور آپ امیجن کرو
ذرا سوچو، اگر آسمان کو اوپر رکھنے کے لیے پلرز ہوتے تو اتنے سارے پلرز ہوتے کہ کبھی ہم اپنی زندگی اس زمین پہ نہ گزار سکتے. آسمان میں اتنی چیزیں ہیں، ستارے ہیں، پلانٹس ہیں، بلیک ہولز ہیں. یہ جب جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف پہلے آسمان ہے. اس کے علاوہ سات چھ اور آسمان ہے، ٹوٹل سات آسمان ہے. سات آسمان ہے، وہ سب اوپر اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی چیز گر نہیں رہی ہمارے اوپر. ستونوں کے بغیر، پلرز کے بغیر سب اٹھا کے رکھا ہوا ہے. چلو جو ستارے ہیں، پلانٹس ہیں، وہ تو دور ہیں. ہمارے یعنی کہ جو ہم لوگ قریب چیز دیکھ سکتے ہیں وہ تو بادل ہیں. بادل کا آپ کو ایوریج ویٹ پتا ہے؟ بادل کتنا کیا ہوتا ہے؟ 500 ٹن کا ایک بادل ہوتا ہے. وہ جو بادل ہمارے سر کے اوپر منڈرا رہا ہے، 500 ٹن کا ایک بادل ہوتا ہے ایوریج پر. 500 ٹن کتنے؟ 5 لاکھ کلو. یہ سب چیزیں ہمارے سر پہ اٹھا کے رکھی ہوئی، ہمارے پہ آ کے گر نہیں رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے بنایا ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری بنائی ہوئی چیز ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اور میں نے بچھایا ہے زمین پر، میں نے ہے ڈالے زمین پر رواسی ان تمید بکم، پہاڑ ڈالے ہوئے ہیں. میں نے زمین پہ پہاڑ ٹھوکے ہوئے ہیں، ٹھوک دیے ہوئے ہیں. تو آسمانوں کے لیے ستون نہیں لگائے، آسمانوں کو اوپر رکھا ہے اور زمین کو ٹھوک دیا ہوا ہے تاکہ وہ زیادہ ہلے نہیں. ان تمید بکم، تاکہ اگر وہ ہلتی ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ہلتے ہو، تو تمہیں ہلنے کا پتہ نہیں چلتا. زمین کے اندر جو ہماری جو ارتھ ہے، زمین کے اندر بہت چہل پہل ہے. اس کی سطح پر زمین اور پانی ہے. اگر اس کے بیچ میں چلے جاؤ تو پگھلی ہوئی چیزیں ہیں، پگھلا ہوا لوہا ہے. بیچ میں بیچ میں لکوڈ ہے، اوپر زمین ہے. اور زمین اور وہ پگھلی ہوئی چیز کے بیچ میں جاؤ تو ایسی چیزیں ہیں جو جن کے اندر چہل پہل ہے. پلیٹس اس کو کہتے ہیں، ان کے اندر بھی چہل پہل ہے. انہی چہل پہل کی وجہ سے کئی چیزیں جیسے سونامی وغیرہ بھی آتے ہیں، انہی کی وجہ سے زلزلے بھی آتے ہیں، وہ چہل پہل کی وجہ سے. بھیجنے والا اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ نے میکنزم بنائے ہوئے، چیزیں بنائی ہوئی کہ جس کی وجہ سے چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کروا ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے. لیکن اس سب چہل پہل کے بیچ میں سب کچھ پگھلا ہوا ہے اور زمین ہے، اوپر پانی ہے. یہ سب چیزیں زمین کو، جو چیزیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی کیونکہ آسمان نہیں، اس میں پہاڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھوک دیے ہوئے ہیں، یہ زمین کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. ورنہ آپ سوچو کبھی، اس لیے ہم لوگ پچھلی بار بات کر رہے تھے کہ ہم کیا چیزیں دیکھیں. تو آپ جا کے چیزوں علم لینے والی چیزیں دیکھو، آپ جا کے دیکھو کہ کس طرح سے یہ زمین ہے. اگر آپ ادھر سے اس سے باہر چلے جاؤ، اسپیس میں چلے جاؤ، اب جا کے دیکھو زمین میں ایک راؤنڈ سی چیز ہے، کسی چیز نے اس کو پکڑا ہوا نہیں ہے، ہوا میں جھول رہی ہے. ہوا بھی نہیں ادھر ویسے تو، کوئی چیز ہے بس ایسے ہی جھول رہی ہے اور گھومتے جا رہی، گھومتے جا رہی، گھومتے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہا ہے، دن اور رات ہو رہا ہے، دن اور رات ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سورج کے ارد گرد گھومتے جا رہی، گھومتے جا رہی، گھومتے جا رہی، بہت تیزی سے جا رہی ہے. اس کے تیزی سے جانے کا بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا.
اس کی تیزی سے گھومنے کے لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. یہی ہم کسی رولر کوسٹر میں بیٹھتے ہیں، رولر کوسٹر اتنی تیزی سے جا رہا تو زمین اس سے کہیں تیز گھوم رہی ہے، لیکن رولر کوسٹر میں بیٹھے ہوتے تو آنکھیں نہیں صحیح طرح سے کھلتی، بال یہاں وہاں اڑ رہے ہیں. لیکن زمین، ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا جتنی تیزی سے وہ گھوم رہی ہے اور ارد گرد جا رہی ہے سورج کے. ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ زمین تھوڑی سی سلو ہو جائے یا تھوڑی سی اور تیز ہو جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مقدار صحیح جگہ پہ رکھا ہوا ہے، صحیح سورج سے دوری پہ رکھا ہوا ہے، صحیح جگہ پہ رکھا ہوا ہے، صحیح مقدار ہے اس کی تیز گھومنے کی، سورج کے ارد گرد گھومنے کی. وہ بھی سب اتنا اتنا پریسائز ہے، اتنا یعنی کہ باریکی والا کام ہے. ذرا سا ادھر ادھر ہو تو زندگی ختم ہو جائے. یہ چیزیں خود سے ہیں. تو انسان کو اپنا ذہن کھولنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہے. اللہ پھر اپنی تعریف کروا رہا ہے، اپنی پہچان کروا رہا ہے. یہ اللہ ہے جو ہم سے باتیں کر رہے ہیں، جو ہمیں حکمت کے رستے کی طرف بلا رہے ہیں. تو احساس کرو کہ وعدہ کون کر رہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہم نے پھیلایا ہے ہر دابا کو. دابا کہتے ہیں ہر چلنے اور رینگنے والی چیز. ہم نے پھیلایا ان کو اس پوری زمین پر. اور ہر چیز جو رینگ رہی ہے، جو چل رہی ہے، ہر کے پاس اپنی اویئرنیس ہے. ہر کے اندر اس کی جینے کے لیے جو علم چاہیے وہ اس کے اندر ہے. ہر چیز کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے، ہر چیز کو پتہ ہے اسے کیسے سانس لینی ہے، ہر چیز کو پتہ ہے کہ کیسے کھانا ڈھونڈنا ہے، کس انوائرمنٹ میں رہنا ہے. مچھلی غلطی سے زمین پہ نہیں آ جاتی خود سے. جس کو تیرنا نہیں آتا وہ خود ہی پانی میں نہیں چلے جاتا. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم ڈالا ہوا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی بھیجا ہے، اور ہم نے ہی سب چیزوں کو اگنے دیا ہوا ہے. اس زمین کے اندر اوپر پانی آیا ہوا ہے، اور زمین سے جو چیزیں اگ رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اگنے دیا ہوا ہے. من زوج کریم، ہر فائدہ دینے والی چیز کو. ہر فائدہ دینے والی چیز اس میں گیہوں، پیڑ، جو بھی ایسی چیزیں ہمارے کھانے والی چیزیں ہیں جو زمین سے اگ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر یہ فائدہ دینے والی چیز کو ہم نے ہی اگایا ہے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور خلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اصل سے بنانا، اسکریچ سے بنانا. تو یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، آسمان کو اوپر رکھا ہوا ہے، پہاڑ بنائے ہیں، پانی بھیج رہا ہے، ہر قسم کی جو بھی جاندار شے ہے چل رہی ہے، رینگ رہی ہے زمین پہ، جس سے پھیلایا ہوا ہے، یہ سب اللہ کا کام ہے. اور ان مثالوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ان مثال جو اللہ سبحانہ اپنی مخلوق کی دے رہا ہے مثال، اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک گاڑی کے اوپر غور کرو. گاڑی کو کسی نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور وہ جو ڈیزائنر تھا گاڑی کا، اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو
باریک سے باریک چیزوں کو دھیان رکھا ہوا ہے تاکہ گاڑی کام کر سکے، تاکہ گاڑی ایک کام دینے والی چیز بن سکے۔ گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے، بہت گرم ہو جاتا ہے، بہت گرم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ڈیزائنر تھا، اس نے دھیان رکھا ہے کہ یہ جتنی بھی گرماہٹ نکلتی ہے انجن سے، یہ ڈرائیور تک نہ پہنچے۔ تو اس نے ایسی اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ انجن کی جو گرماہٹ ہے، انجن سے جو نکل رہی ہے، اتنی ہیٹ نکل رہی ہے، وہ ڈرائیور تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر ڈرائیور تک پہنچے گی تو وہ گاڑی تو چلا ہی نہیں سکتا۔ گاڑی کے اندر اتنا پیٹرول ہم لوگ جلتا ہے، وہ پیٹرول جڑنے سے بہت ساری گیسز نکلتی ہیں۔ تو جو ڈیزائنر تھا اس نے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ جتنی بھی گیسز ہیں، یہ گاڑی کے اندر نہ آئے، یہ بیٹھنے والی جگہ کے اندر نہ آئے، کیونکہ بیٹھنے والی جگہ کے اندر آئیں گی تو یہ تو زندہ بھی نہیں رہ سکیں گے۔ تو جو ڈیزائنر تھا گاڑی کا، اس نے باریک باریک چیزوں کا دھیان رکھا ہے، تب جا کے وہ گاڑی کام دینے والی بنی۔ تو یہ جو گاڑی کا جو ڈیزائنر ہے، اس کو کیا کریں گے لوگ؟ کیا اس کے اندر حکمت تھی، کیا کیا سوچا اس نے؟ لیکن اللہ کی یہ جو مخلوق ہے، یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، یہ گاڑی سے بہت زیادہ پیچیدہ ہے، بہت پیچیدہ ہے۔ اور یہ مخلوق جو اللہ کی ہے، یہ گواہی دیتی ہے اللہ کی حکمت کی، کہ وہ واقعی حکمت والا ہے۔ یہ وہ الحکیم ہے جو ہم سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی بھی شک ہے اس کتاب میں، ابھی بھی شک ہے ان آیتوں پر، ان کو عمل میں لانے کے لیے ابھی بھی کچھ رکاوٹ ہے، تو جانو بات کون کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ وہ ہے جس نے ان چیزوں کو قائم بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ وہی ذات ہے جو ہمارے اندر بدلاؤ لا سکتی ہے۔ مت سوچو کہ اللہ کے حکم کو جب ہم نافذ کریں گے، اپنے اوپر عمل میں لے کر آئیں گے، کہ ہمیں لوگ جج کریں گے، لوگ ہمیں الگ طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کیا واقعی میں ابھی ہم لوگوں اور اللہ کو ملائیں گے؟ کوئی سوچتا ہے اپنی جاب کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا۔ کوئی لڑکی حجاب نہیں پہنتی کہ شاید اچھا رشتہ نہ ملے، یا حجاب پہننے سے لوگوں کی نظر میں میری خوبصورتی نہ کم ہو جائے۔ تو کیا ہم واقعی میں ابھی لوگوں کو، جاب کو، شادی رشتوں کے لیے ہم اللہ سے ملائیں گے، اللہ کے مقابلے کھڑا کریں گے؟ اگر ابھی واقعی میں ابھی بھی ہمیں شک ہے تو ہم اللہ کو نہیں جانتے، تو ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر اپنا تعارف کرایا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ بولتے ہیں هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ میری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ میری مخلوق ہے، تو مجھے دکھاؤ، تو مجھے دکھاؤ جو میرے علاوہ کسی نے چیز بنائی ہو، دکھاؤ مجھے میرے علاوہ جو کسی نے چیزیں بنائی ہیں جو اس کے مقابلے میں کھڑے کر سکتے ہو۔ کوئی بتوں کو پوج رہے، تو کوئی آئیڈیاز کو پوج رہے، کوئی پیسے کو پوج رہے، کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے، تو کوئی لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، لوگوں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی بنائی ہوئی چیز کو سامنے لے آؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ وہ پہلے تو، وہ ہر چیز جو چیز بنائی گئی ہوگی وہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے بنائی ہوئی۔ کیا ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہم لوگوں نے کر لی ہوئی ہے! آج سب سے جو لیٹسٹ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی ہے، وہ بھی انسان کے ذہن کو دیکھ کے بنی ہوئی۔
وہ انسان کے ذہن کو کاپی کرنے کی چیز ہے، اور وہ بھی پرفیکٹ نہیں ابھی تک، اور وہ کبھی انسانی دماغ جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمیشہ اس کے اندر ایک روح کی کمی ہوگی۔ گاڑی کی بات کرتے تو گاڑی ایک جانور کو دیکھ کے بنائی ہوئی ہے۔ جانور سے آئیڈیا ہے میں، اگر آپ سوچو اس بارے میں، جانور کے اوپر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جانور کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، وہ کھانا پانی اس کے اندر جان اتنی کرتا ہے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ گاڑی بھی ویسے ہی ہے، گاڑی کے اندر بھی بیٹھنے کی جگہ ہے، انجن اس کا پیٹ ہے، پیٹرول کی اس کی ضرورت ہے، پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے اس کو تاکہ باقی چیزیں ٹھنڈی رہیں، تب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ لیکن جو بھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے قریب بھی نہیں آتی۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں نے اسپیس میں گئے ہوئے ہیں، مارس تک گئے ہوئے ہیں، انسان خود مارس تک گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج پہ بھیجا، اسراء پہ بھیجا جب پہ وہ مکہ سے جیروسلم پہنچے، جیروسلم میں پھر اس کے بعد معراج ہوا، ایک ہی رات کے اندر ساتوں آسمان گھوم کے واپس پھر مکہ بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہوئے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں ساتوں آسمان میں، اور انسان نے کیا کیے؟ کچھ کلومیٹر باہر نکلا ہے دنیا، اس زمین کے کچھ کلومیٹر تک گیا ہوا ہے اور ختم بات۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بل الظالمون فی ضلال مبین، لیکن جو ظالم ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ کلیئر گمراہی میں ہے۔ آپ دیکھو اس سورہ میں ہم ابھی تک بات کیا ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ حکمت کیا کیسی ہوگی، حکمت کس کو فائدہ دے گی۔ آپ کو حکمت کے رستے پہ چلنا ہے تو شروع کیسے کرنا ہے؟ جب شروع کرو گے اس سفر پر تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ وہ لوگ جو انٹرٹینمنٹ میں مبتلا ہیں، ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ سے الگ ہونے، گمراہ ہونا چاہتے ہیں، خود بھی ہونا چاہتے ہیں دوسروں کو بھی کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو کیا سزا ملے گی۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی مخلوق کی۔ کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب ہم نے پچھلی کلاس ختم کی تھی ہم سب سوچ رہے تھے ایک دوسرے سے، کچھ سوالات مجھ سے بھی پوچھے تھے کہ اگر ہم انٹرٹینمنٹ چھوڑتے ہیں تو ہم کس چیز سے اس کو ریپلیس کریں؟ ہم جو سوشل میڈیا پر ٹائم لگاتے ہیں کس چیز سے اس کو ریپلیس کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر ہمیں رستہ بھی دکھایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے کہ جاؤ اور اللہ کی مخلوق کو دیکھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، وہ چیزوں میں اپنا ٹائم مت ضائع کرو جو فائدہ نہیں دیتی، ان چیزوں کو دیکھو جو آپ کو اللہ کے نزدیک لے آئیں۔ تو کل اگر میں بیٹھ کے کچھ ویڈیوز انسان دیکھ رہا ہو جو بھی سائنس کی ترقی ہو، جو انہوں نے باہر جا کے دیکھی ہیں چیزوں کو، ان کو سمجھیں، اس کو صحیح طرح سمجھیں۔ سائنس ابھی بھی پکی نہیں ہوئی، اس کے اندر غلطیاں ہیں، اس غلطی کو دیکھیں، پڑھیں تاکہ ہم ان غلطیوں کو بھی دیکھ سکیں اور دیکھیں انسان کی کمیاں کتنی ہیں۔ لیکن جو اس نے اللہ نے ہمیں علم ابھی ہمارے لیے کھول دیا ہوا ہے اس کو سمجھیں کہ کس باریکی سے چیزیں کام کر رہی ہیں تاکہ ہم اس اللہ کے زیادہ قدردان ہو جائیں۔ نہیں دیکھیں گے تو قدر کیسے کریں گے؟
پڑھائی ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ سانس لینے کی طرح ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے، موت کے ساتھ رکنی چاہیے. جا کے پڑھائی سمجھو چیزوں کو. اللہ راہ دکھا رہا ہے، اللہ آپ کو آلٹرنیٹو دے رہا ہے کہ کس چیز سے ریپلیس بھی کرو. پڑھائی اپنی جگہ پر ہے. پڑھائی کے علاوہ کسی کو کچھ کرنا ہو تو انسان جا کے انسان بزنس کرے. گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہم لوگ اپنے یعنی کہ اکثر یہاں پہ لوگ ماں باپ کے ساتھ ہے، کسی کی سرپرستی میں ایک طرح سے ہیں ابھی بھی. تو آج آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ رسک لے کے الگ الگ چیزیں ٹرائی کرو. کل آپ خود پر ہوگے تو آپ کے پاس موقع ہی نہیں ہوگا رسک لینے کا. افورڈ ہی نہیں کر سکو گے رسک. اور کیوں کرنا ہے بزنس؟ کیوں آگے چیزوں کا سوچنا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں اور لگا سکیں، تاکہ ہم ادھر زیادہ خرچ کر سکیں. اس کے علاوہ انسان گھر پہ ہوتا ہے. گھر پہ ایک جنریشن ہے جو بڑھاپے کی طرف چل رہی ہے. ایک جنریشن ہے جو جن کی صحت ان کو چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. گھر پہ لیکن کام ویسا ہی ہے. ہم ایک عمر میں پہنچ رہے ہیں، وہ ایک عمر میں پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جنریشن ہے، وہ اور بڑھاپے کی طرف ہے. تو جو جوان ہے ان کے کام آسان کرے، ہر کام لے لے اپنے ماں باپ کے تاکہ وہ آرام کر سکے. اس کے علاوہ ہمارے بیچ میں ایک نئی جنریشن اور بھی آ رہی ہے، جو بچے ہیں. ہم خود بھی ان چیزوں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ان سے دور رہیں. ہم یہ بھی سوچیں کہ جو بچے ہیں ہم ان کو کیسے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے دور رہ سکے، تاکہ وہ اس جال میں نہ پھنسے. اتنے ویڈیوز ہیں آن لائن کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ ان چیزوں سے دور رہ سکے. آپ کو کلیئرلی چیزوں کا سمجھ آئے کون سی چیز کب دینی ہے بچے کو. بچے کو 1 2 سال کی عمر میں کوئی چھری نہیں پکڑاتا، کیونکہ پتہ ہے چھری سے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. تو جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ایک چھری کی طرح ہے، وقت پہ دے رہی ہے. اور وہ خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جو اس کی تربیت کر رہے ہیں بچے کی اس کو خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن آج ہم خود موویز اور ڈرامے سے دور نہیں رہ سکتے. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو آنے والے ہماری ہی جنریشن ہے وہ موویز ڈرامے سے دور رہے گی؟ آپ یہ سوچو کہ دنیا میں، اس دنیا میں جو واقعی جو دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہیں، کیا ان کے پاس واقعی وقت ہے فلمیں ڈرامے دیکھنے کا؟ یہ جو فلمیں ڈرامے بناتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی فلمیں ڈرامے دیکھ سکے، کیونکہ ان کو دنیا میں آگے بڑھنا ہے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں چیزوں کے لیے. لیکن جو ایک ایمان والا ہوتا ہے، جو ایک مؤمن ہوتا ہے، اس سے آگے تو بڑھنا ہے لیکن آخرت میں آگے بڑھنا ہے. اس سے کام تو کرنا ہے لیکن اللہ کے قریب ہونے کے لیے کام کرنا ہے. اور ایک اور بات سوچنے والی ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے بارے میں سن رہے ہیں. سب کہتے ہیں ہم قرآن سے بہت بہت محبت بھی کرتے ہیں، بہت عزت بھی رکھتے ہیں. اللہ کے یہ اللہ کی بھیجے اللہ کا کلام ہے، یہ بہت عزت کرتے ہیں. تو ایک بات سوچو، اکثر ادھر یعنی کہ ادھر ایک گروپ ہے جو لگ بھگ 30 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں.
दूसरा ग्रुप है जो 60 साल तक पहुंच रहे हैं। दो एज ग्रुप है, ग्रुप बना ली मैंने। तो आप अपने 30 साल के ऊपर नजर डालो और ये अपने आप को पूछो, कब थी कब था वो आखिरी मौका जब आपने कुरान की एक नई आयत को याद किया था, हिफ्स किया था। अक्सर का वैसे जवाब होता है कि हमने जो 10-12 साल की उम्र में आसान जब, हो गई। आसान हो गई है। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। तो मैं एक बात पे गौर करने के लिए कह रहा था, हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें। और कब था वो आखिरी मौका जब हमने कुरान की एक नई आयत को याद किया था? हम तो इससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत भी देते हैं, वैल्यू भी करते हैं। तो कब था वो आखिरी बार जब हमने एक नई आयत को याद किया था? और अक्सर इसके जवाब में होता है कि जो हमने 10-12 साल के अंदर जो, तब मौलवी आता था उसके साथ बैठते थे, जब जो याद के लिए उसके बाद, अक्सर का जवाब होता है कि जितना हमने उस टाइम पे याद किया था, उस वक्त तक याद किया था, उसके बाद वाले वक्त में तो ना के बराबर याद किया हुआ है। ना के बराबर याद किया हुआ है। तो हमारे पास इतनी ऑल्टरनेटिव चीजें हैं करने के लिए। ये याद रखो, मूवी ड्रामे से पहले भी लोगों ने जिंदगियां गुजारी हुई हैं। इन चीजों से पहले भी हमेशा डिस्ट्रैक्शन रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो डिस्ट्रैक्शन थी उसकी भी बात की, फिर आने वाले वक्त में जो डिस्ट्रैक्शंस आई उसकी भी बात की। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा से ही थी, लेकिन ऑल्टरनेटिव भी थे। स्पेशली ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जिन चीजों को हम समझ रहे हैं, साथ साथ कोई ना कहीं छोटे 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 करके यहाँ पर उन चीजों को याद रखें। याद रखेंगे तो ही हमारे याद दहानी में रहेंगी। याद रखेंगे, नमाजें पढ़ते तो बार 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 उनको पढ़ेंगे तो याद दहानी होती रहेगी। ये आज हमने पढ़ा है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसका असर कम होगा। इंसान है, याद दहानी की जरूरत पड़ती है। 10 दिन गुजरेंगे, 15 दिन गुजरेंगे, इसका असर थोड़ा कम होगा। एक डोज वापस चाहिए होता है। तो याद की होंगी आयतें, वही मतलब के साथ समझी होंगी, और नमाज में खड़े पढ़ेंगे तो आएगा, और वो हमारे अंदर बदलाव भी लेकर आएंगे। एक और बस साइड पॉइंट मैं उसके बात करना चाहता हूँ, और फिर हम लोग इंशाल्लाह आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। जब इंटरटेनमेंट की बात आती है, तो एक चीज है जो हर कोई इंजॉय करता है। हर किसी को वो मजाकिया चीजें, कॉमेडी चीजें, वो बहुत पसंद होती है। और जब वो ये चीजें देखते हैं तो फिर उसको अप्लाई भी करते हैं। यानी कि एक मजाकिया चीज सुनी तो दूसरे को भी सुनानी है। कभी किसी को जुक लगानी हो तो तब भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी। ये हदीस हसन है, सही नहीं, हसन में आती है। लेकिन हदीस सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि लानत है उस पर
جو لوگوں کو ہنساتا ہے جھوٹ بول کر، جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لعنت ہے اس پر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اس پہ اور لعنت بھیجی، لعنت ہے اس پہ، لعنت پہ اس پر۔ اور یہ ایک بہت ہی خوفناک حدیث ہے کہ ہم جب مذاق کرتے ہیں، یہ چیزوں کو سنتے ہیں، ان کو عمل میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر جھوٹ ہے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے اندر انسان مذاق نہیں کر سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہوا ہے، لیکن وہ مذاق جھوٹ سے، انسلٹ سے، نیچا دکھانے سے پاک تھا، اور یہ بیلنس ہے۔ چیز بیلنس میں ہونی چاہیے، مذاق انسان کر سکتا ہے لیکن ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کثرت سے مت ہنسو، کہ یہ کثرت سے ہنسنے سے دل کی موت ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ دل کی موت روحانی موت سے ہے۔ کثرت سے ہنسنا، اسمائل کرنا نہیں، وہ جو ہا 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 کر کے ہنسنا نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کثرت سے نہ کرو۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی انشاءاللہ جن پہ ہم لوگ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ ان پہ غور کریں۔ اور اگلی کلاس میں جو اگلی آگے آنے والی آیتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص کی بات کرنے والے ہیں جن کے پیچھے یہ سورت کا نام ہے، سورہ لقمان ہے، تو لقمان کی باتیں ہونے والی ہیں، تو وہ سٹوری انشاءاللہ ہم لوگ اکٹھی اس کو دیکھیں گے۔ اور آج کی کلاس ہم لوگ ادھر ہی سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، ورنہ پھر ہم عما آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، آ کر آپ کو کچھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکھنے کو تو بہت کچھ مل رہا ہے، ہر آیت پہ آتی ہے تو ایک نئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے، تو ابھی یہ چوز ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اسپیشلی جو آپ نے آج مثال دی ہے نا، وہ جڑوا بچوں کی گفتگو کی، تو یہ ہم لوگ کے سمجھنے کے لیے بہت بہت ہی اچھا سبق ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جن لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ آگے کی زندگی کیسی ہے، تو بہت سی جگہوں پہ پڑھتے ہیں ہم کہ آگے کی زندگی بہتر ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ آپ نے جو مثال دی ہے، اس سے بہت کچھ بہت روشن ہوا ہے دماغ، بڑا اچھا لگا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ میں سب سمجھنے کی توفیق دے، اور جو اسپیشلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بشارتیں بھی دے رہی ہیں جنت کی بھی، اور جو ہم ہمارے لیے زمین سے پیدا کی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے نعمتیں ہیں اس کی۔ تو بس یہی ہے میرا آج کا، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ مجھے بات خود آ رہی ہے کچھ بول نہیں پا رہا۔ لیکن خیر انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، آپ نے شیئر کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے اثردار بنائے، عمل میں لانے کے لیے ہمارے عمل کو اسی طرح سے پاک کرے اور اس کو اور اثردار بنائے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک اور ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو جزاک اللہ خیر۔ کومل آپ شیئر کچھ کرنے سے بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا آج کا ریفلیکشن یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر توحید کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمارے لیے یہ زمین آسمان بنایا ہے، وہ ہمیں ایک طرح سے ان کے اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہیے
اور بہت گہرائی کے ساتھ ہمیں ان چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. بس یہ نہیں کہ ہاں ہم نے دیکھا اور بس ہم نے پھر ہم دوسرے کاموں کی طرف لگ گئے. بس ایک سیکنڈ کے لیے یہ دیکھ کر اس پہ غور کرنا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ چیز بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس حساب سے ہمیں جو ہے نا ایک طرح سے ہمارا مائنڈ ایک کانشیسلی کام کرنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں بہتر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے بلیسنگس کو آم، وہ کر سکتے ہیں, ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ ہماری جو جتنی بھی کریشن اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے اس سے ہم لوگ ایک طرح سے ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں اپنے بلیف سسٹم کو, اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہمارے لیے زمین میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں, سب سے بڑی چیز قرآن ہمارے لیے رکھا ہے, ہمارے لیے پرزرو کیا ہوا ہے. تو وہ اس سے بھی ہم بہت کچھ اپنے بلیف سسٹم کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ آج کا ریفلیکشن ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، لیکن انسان کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے کافی. اگر ان کو پڑھیں گے نہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارے لیے کبھی وہ کافی لگے گا ہی نہیں. اگر آپ کسی کو جا کے بولتے کہ یہ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کو باریکیوں سے نہیں بولتے کہ دیکھو یہ کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریوٹی بنائی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اور ہر کسی کا انٹرسٹ بھی مختلف ہوتا ہے. ہر کسی کا ضروری نہیں کہ وہ زمین کو پڑھے. جو اس کے جو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر ڈیپ جا سکتا ہے وہ، کیوں کس طرح سے چیزیں کرنی. پڑھائی کرو، الگ الگ پڑھائی کرو. ہم لوگ بس سوچتے کہ ڈگری مل گئی تو بس ٹھیک ہے، ابھی لوگوں کے لیے ایک چیز سیٹ ہو گئی ہے، ایک دیوار پہ ٹانگ دیں گے ہم لوگ تاکہ آئے کر دیکھے اور عزت دے دے اور علم ادھر ختم. تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے. یہ ویسے دکھاتا بھی ہے کہ اس علم کی کوئی ویلیو نہیں تھی انسان کو. تو انشاءاللہ خدیجہ ہے انشاءاللہ. نہیں وہ نہیں ہے. چلے جزاک اللہ خیر. چاچی بسم اللہ. ہاں جی، آج کی کلاس تو بس بہت اچھی کلاس تھی. مجھے ایک دم جس سے کلاس لے رہی تھی مجھے یاد آیا کہ ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ یہ جو موبائل ہے نا ہمارے پاس، یہ ہمیں دین سے زیادہ دور کر رہا ہے، بہت زیادہ دور کر رہا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی کتاب جو قرآن پاک ہے، ویسے بھی جو دین کی بکس ہیں، اگر ہم موبائل کو چھوڑ کے اگر ایک بھی اس میں سے روز کی ایک لائن بھی ہم اپنے ذہن پہ سوار کریں، یاد کریں اور دوسروں کو بتائیں تو بہت کام ہمارے آسان ہوں گے دوسروں پہ. تو یہ جو اللہ کی بنائی چیزوں میں انسان بھی ہے، اگر ہم انسانوں کے بھی دکھ سکھ میں بیٹھے ان کے پاس بیٹھے، جیسے دور جانے کی نہیں ضرورت. ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ دین کا یہ رستہ ہے یا اچھی باتیں بتائیں تو موبائل سے دور ہو سکتے ہیں. جیسے کہ میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں رمضان میں کہتی ہوتی تھی کہ میں میرا موبائل جو نا میں عشاء کے بعد آن کرتی ہوں، تو بچے کہتے تھے کہ ماما آپ موبائل عشاء کے بعد کیوں آن کرتی ہیں. میں نے کہا وہ ضرورت ہے کیونکہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے. تو یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم زیادہ دین کی طرف اگر آنا چاہتے ہیں نا تو یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا ان کو فالو کریں. اور نمبر 2 پہ یہ جو ہے نا، یہ بڑا میرے لکھ لکھ کی یہ بات کہ لعنت ہے اس شخص پہ جو لوگوں کو ہنساتا ہے جھوٹ بول کر. تو ہم ہمارے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ چلو بھائی ہم نے تھوڑا سا جھوٹ بول لیا، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تو یہ بات مجھے آج بہت دل پہ لگی ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آج کا یہ ریفلیکشن تھا. چلے جزاک اللہ خیر. چاچی بہت اچھے اچھے میسیجز دیے. یہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اکثر لوگوں کے لیے موبائل
ان کو گمراہی کی طرف ڈسٹریکٹ رکھتا ہے. لیکن ہم جب بھی کسی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں، کسی بھی ٹیکنالوجی، موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، ان سب ٹیکنالوجی کو آپ پیسے کی طرح دیکھیں. پیسہ ہے، اس کا استعمال اچھا بھی ہے اور اس کا استعمال برا بھی ہے. پیسہ خود نہیں برا، اس کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتاتا ہے کہ وہ چیز اچھی ہے کہ نہیں. اب پیسہ اگر آپ صدقہ میں ڈال رہے ہو آپ کے لیے اچھا ہے، پیسہ کو آپ جوا میں لگا رہے ہو تو پیسہ بری طرح. اسی طرح ٹیکنالوجی بھی ہے. اب موبائل کا استعمال، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اچھا جواب دیا، لوگوں سے تو جڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتے تھوڑی توڑنے، اور آج کا جواز یہ ہے کہ موبائل کے تھرو جوڑنا ہے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے. ساتھ ہی ساتھ لیکن جب ہم اکثر موبائل کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ جو ہم بیٹھ کے ڈرامے یا فلمیں دیکھ لیتے تو وہ اس سے تو وہ چیز ٹھیک ہے، وہ اس کے حد تک اس کو بدلنا ہے. تو اس کو ہمیشہ اس طرح سے سوچے، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہی بنائی گئی بھی، تو اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور اور جو دوسرا جو کامیڈی والا تھا، یہ تو واقعی میں یہ بھی جب میں نے پہلی بار سنی تھی تو واقعی مجھے تھا کہ ہم لوگ آہستہ سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ اس کامیڈی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی بیٹھا ہو تو میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوں اور میاں بول دیتا ہے کہ تم میری سب سے خوبصورت ہو، تاکہ بیوی کے منہ پہ مسکراہٹ آ جائے. تو یہ اس جھوٹ کی وہ جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ نہیں کنسیڈر ہوتا. تو جھوٹ جس طرح کا، جس طرح کہ آج کل کے آپ جو نارمل کامیڈی دیکھیں گے جس میں جس طرح سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو ہنسائے، کسی کو برا بول رہے ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں کسی کو برا بول رہا ہوں ایکچولی برا نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے. تو وہ اس طرح کی کامیڈی کی زیادہ بات ہو رہی ہے. تو نہیں تو اگر ویس میاں بیوی کے لیے بولے گا تو وہ سچ بولے گا نا، یہ جھوٹ تھوڑی ہے کہ بیوی اس کی خوبصورت ہے. نہیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. بولے سب سے، ابھی بولے کہ سب سے خوبصورت چیز ہے. یہ اصل میں نا ایک پورا ایک بڑا مسئلہ بھی ہوا تھا پیچھے. میرے ٹیچر مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک شادی ہوئی اور وہ بیوی کو بولتا ہے کہ تم جہان میں سب سے خوبصورت چیز ہو، تم سب سے خوبصورت چیز ہو. وہ بولتا گیا، بیوی کہتی کہ واقعی میں جہان سے میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہوں. بہت خوبصورت چیزیں بھی ہیں، ستارے ہیں، آسمان ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر چیز سے خوبصورت نہیں ہو سکتی. وہ اس نے اتنا اصرار کر کے بولا، کہتا ہے اگر یہ بات سچی نہ ہو تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، اگر میری بات سچی نہ ہو. اس طلاق دے دی اس کو اس بات پر. کہتے ہیں اگر یہ بات سچی نہ ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو وہ تو واقعی بھی چلی گئی، یعنی کہ علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے بندہ، یہ کہہ رہے کہ یہ میری طلاق تو نہیں ہو گئی اس الفاظ پر. تو انہوں نے اس میں بھی کچھ نکال دی. وہ بات میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اس طرح کی چیزیں بولے کہ سب سے قیمتی چیز ہو میرے لیے. اب ظاہر سی بات ہے وہ اس کے لیے قیمتی ہونی بھی چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جیسے پھر بعد میں انسان تھوڑا ڈیپ سوچنے لگ جائے کہ یہ ماں کے مقابلے کھڑا کرے، اس کے مقابلے کھڑا کرے، تو ان چیزوں سے بچنے کی جزاک اللہ خیر چاچی. چاچی آپ کے ساتھ ہے، اقرا ہے، زنیر ہے؟ میرے ساتھ آج کوئی بھی نہیں، میں اکیلی ہوں. چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہم سب کا علم کے اندر اضافہ ہوتے رہے جس راستے سے مرضی ہو. چلے زری آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ. چلے وہ ہمارے ساتھ اس وقت کلاس میں نہیں ہے. چلے اسی کے ساتھ ہم لوگ آج کی کلاس ادھر مکمل کرتے ہیں اور اگلی کلاس سے ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.